بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ گرمیوں میں اکثر لوگوں کو حد سے زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان سا نسخہ ہے کہ نہانے سے پہلے اپنے پورے جسم پر ایک دفعہ پھٹکڑی مار لیں اور اس کے بعد نہا لیں۔ اس طرح سے آپ کو بہت کم پسینہ آئے گا۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو چہرے پر ایک دفعہ پھٹکڑی مار لیا کریں، اس سے پسینے میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتے یا کوئی بھی ہری چیز دیکھیں۔ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیں، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو، اس سے گردے صاف ہو جائیں گے اور نیند بھی بہت پرسکون آئے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں۔ اس کے علاوہ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں۔ پانی کے زیادہ استعمال سے بھی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہو تو 40 دن تک روزانہ یا لطیف اول و آخر درود شریف پڑھنے سے بندش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیسی گھی کھانے سے جسم کا درد اور سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ خاص طور پر جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں وہ میٹھے کا استعمال کم سے کم کریں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی کا پانی استعمال کریں۔ صبح و شام 2 چمچ کلونجی کا پانی استعمال کروائیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کا بہت جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں کو بھیگے ہوئے بادام لازمی کھلائیں اور ساتھ ہی ساتھ بکری کا دودھ بھی استعمال کروائیں۔ ٹھنڈی روٹی کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ شملہ مرچ دل کے لیے نہایت مفید ہے اور یہ کیلوریز بھی جلاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کرو کیونکہ آخری لقمے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ نمک مت کھاؤ، دل کمزور ہو جائے گا۔ خاص طور پر بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال بہت زیادہ کم کر دیں۔ روزانہ نہار منہ دہی کھایا کرو، پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو بھولنے کی بیماری ہے تو دودھ کے ساتھ کھجور کھاؤ، یہ بیماری ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھا لو، زندگی بھر کبھی بھی بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ قربانی کا گوشت جتنا مرضی کھا لو، بدہضمی نہیں ہوگی۔ گوشت کھانے کے بعد تھوڑا سا لیموں چاٹ لینے سے بالکل بھی بدہضمی نہیں ہوتی۔ اور کھانے کے ان دنوں میں بغیر چینی کے لیموں پانی بنا کر رکھیں اور اسے بار بار استعمال کریں۔ لیموں پانی بھی بدہضمی سے بچاتا ہے۔ قربانی کا گوشت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بہت کم مرچ مسالے استعمال کریں تاکہ بدہضمی نہ ہو پائے، اور شدید گرمی کے موسم میں گوشت کھانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گوشت میں جتنے بھی مسالے ڈالے جائیں وہ کم سے کم استعمال کیے جائیں۔ کھانے کے ساتھ کوک کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ بہت سے لوگ گوشت کھانے کے بعد کوک کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کھانا جلد از جلد ہضم ہو جائے۔ ایسا کرنا بہت غلط ہے اور اپنی صحت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، کیونکہ کوک کے متعلق آپ لوگ بھی سن چکے ہیں کہ کوک آپ کی صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ خاص طور پر ڈائٹ کوک آپ کی صحت کے لیے اتنی زیادہ نقصان دہ ہے کہ آپ کو کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ گوشت کھانے کے بعد آپ تھوڑا سا لیموں کا رس چاٹ لیں یا پھر لیموں پانی بنا کر رکھیں، وہ بھی بغیر چینی کے، کیونکہ چینی کے ساتھ لیموں پانی پینے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے تمام فوائد زائل ہو جاتے ہیں چینی کے ساتھ۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ گوشت کھانے کے بعد بغیر چینی کے لیموں پانی کا استعمال لازمی کریں۔ کوک کا بیسٹ نیم و بدل ہے لیموں پانی۔
اس کے علاوہ ہمیشہ سرکے کا استعمال لازمی کریں۔ جب بھی گوشت بنائیں تو 1 چمچ سرکہ لازمی ایڈ کریں، اس سے بھی گوشت ہاضمے دار بنتا ہے۔ جو لوگ لیمو پانی نہیں پیتے ان کے لیے سب سے آسان ٹپ یہ ہے کہ گوشت کھانے کے بعد 1 کپ گرین ٹی پئیں، اور گرین ٹی بھی آپ نے بغیر چینی کے ہی پینی ہے۔ اس طریقے سے آپ جتنا مرضی گوشت کھائیں آپ کو کبھی بھی بدہضمی نہیں ہوگی، کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور جو لوگ گوشت کے شوقین ہیں وہ بدہضمی کا شکار لازمی ہو جاتے ہیں۔ تو مرچ مسالے بہت کم رکھیں، گوشت کھانے کے بعد لیمو پانی اور سبز چائے کا استعمال لازمی کریں۔ اور سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ ٹھنڈا پانی کم سے کم استعمال کریں۔ نیم گرم پانی استعمال نہیں کر سکتے اتنی زیادہ گرمی کے موسم میں، تو کوشش کیا کریں کہ نارمل ٹمپریچر پہ پانی رکھ کے وہ استعمال کریں، اس سے بھی گوشت بہت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اپنے چہرے کو کبھی بھی نیم گرم پانی سے نہ دھوئیں، کیونکہ نیم گرم پانی سے دھونے کی وجہ سے چہرے کی جلد بوڑھی نظر آتی ہے۔ انڈے کے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر اکثر اوقات چھائیاں پڑ جاتی ہیں، خاص طور پر جن کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہو وہ انڈے کا استعمال کم سے کم رکھیں، اور ہمیشہ بوائل انڈے کا استعمال ہی کیا کریں۔ فرائی انڈے سے چہرے پر چھائیاں پڑنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ معدہ خراب ہو یا پیٹ کا درد ہو تو نیم گرم پانی میں لیمو نچوڑ کر تھوڑا سا نمک ڈال کر پی لیں، کچھ منٹ میں ہی افاقہ ہو جائے گا۔ روزانہ دہی کھانے کی عادت بنا لیں، آپ کا وزن کبھی نہیں بڑھے گا، آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور معدہ ہمیشہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ قبض کے شکار لوگ چقندر ضرور کھائیں، خاص طور پر ایسے لوگ جنہیں ساتھ ساتھ خون کی کمی بھی ہو۔ ایسے لوگ چقندر کا پانی استعمال کریں، جس سے خون کی کمی بہت تیزی سے پوری ہوگی۔ جو زیادہ چلتا ہے اس کو دل کی بیماری کبھی نہیں ہوتی۔ اگر 80 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو اکثر گھیا توری کا سالن ضرور کھایا کریں۔ خربوزہ کھانے والے بندے کے گردوں میں پتھری کبھی نہیں ہوتی۔ الٹا سونے سے آپ کو پیٹ کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور الٹا سونا غیر اخلاقی ہے۔ نہار منہ لمبے لمبے سانس لینے سے دمے کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ ہر کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچ سونف کی کھا لیا کریں، اس سے کبھی بھی آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی اور کھانا بھی بہت اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ سفید زیرے کا پانی بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ ادرک کا استعمال جسمانی صحت کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ادرک کا روزانہ استعمال کا معمول بنائیں۔ کھایا پیا سب کچھ جلدی ہضم کرنے کے لیے لقمے کو خوب چبا چبا کر کھایا کرو، کیونکہ خوب چبا چبا کر کھانے سے انسان بہت سی پیٹ کی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ دودھ میں اسبغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر گرمیوں کے موسم میں اسبغول کا چھلکا نہار منہ استعمال کریں تو معدے سے گرمی دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کا ملک شیک پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو بچے بہت زیادہ کمزور ہوں انہیں ساگو دانے کی کھیر بنا کر کھلائیں، اس سے ان کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ آئی ہوپ سو فرینڈس، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجبل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔